حضرات ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ قل هو اللہ کی تلاوت کر کے مرحوم سید صابر حسین صاحب ابن سید شاہد حسین صاحب کے لیے ایصال ثواب کر دیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ المنعم المنان الظاہر فی کل شیء بالبینۃ والبرہان والباطن لکل شیء بالاحاطۃ والسلطان والمتکلم بلا جوارح فی التوراۃ والانجیل والزبر والفرقان والصلاة والسلام على من انزل عليه القرآن النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني البطي الأبطحي الطهام الدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل معلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد ومتقن خطابه الحميد: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين۔ صلوات بر محمد۔ مجلس تھوڑی دیر میں شروع ہوگی، ابھی کچھ اعلانات کرنا ہے مجھے۔ ایک تو یہ کہ آپ حضرات کے پاس 1 گھنٹے کا وقت ہے، آرام کر لیجئے 1 گھنٹہ، اگر سونا ہے، لیٹنا ہے، بیٹھنا ہے۔ دوسرے یہ کہ ایک وکیل اور 4 ضمانت کرنے والوں کا انتظام کروا دیجئے، کیونکہ 10 بجے رات کے بعد سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہوئے میں لاؤڈ اسپیکر کا استعمال کروں۔ تیسری بات یہ ہے کہ 8 نومبر 2016 کو 8 بجے رات کو میرے اوپر پابندی لگ چکی ہے، پرانے نوٹ بند کر دیے گئے۔ تیسرا جرم یہ ہو رہا ہے، رات کا وقت ہے، پرانا نوٹ چلایا جا رہا ہے۔ یہ 3 اعلان ضروری تھے۔ اب اس کے بعد جو اعلان ہے وہ یہ ہے کہ میں مجلس تو پڑھوں گا، اب مجلس چاہے بیٹھ کے سنیے، چاہے بٹھا کے سنیے، چاہے لیٹ کے سنیے، چاہے لٹا کے سنیے، چاہے سننے کی طرح سنیے، وہ بالکل آپ کے اوپر منحصر ہے۔ اور میں قطعاً اس سلسلے میں 1 گھنٹے سے کم ممبر سے اترنے پر آمادہ نہیں ہوں۔ اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ 1 گھنٹے آرام کرنے کا موقع ہے، لیٹ لیجئے، بیٹھ لیجئے، ٹہل لیجئے، گھوم لیجئے، پھر لیجئے، پھر فاتحہ ہوگا، اس کے بعد تو آپ کو آنا ہی ہے۔ مجھے یہ معلوم ہے کہ جب مجلس مکمل ہو جائے گی تو سب ہوں گے، لہٰذا جانے کو کہہ رہا ہوں، کیونکہ معاف کیجیے گا، مسجد کی افطاری چھوڑ کے آدمی چلا جاتا ہے، رزق حسین چھوڑ کے نہیں جاتا۔ ایک صلوات پڑھ دیں باغات والن۔
حضرات، اہل منبر و ذکر و خطابت، اہل علم، سامعین، قدیم سامعین جنہوں نے بہت بڑے اہل علم اور اہل خطابت کو سنا ہے، وہ موجود ہیں۔ عموماً ایصال ثواب کی مجلسوں میں موت و حیات سے متعلق آیات یا احادیث یا اقوال معصومین کی تلاوت کی جاتی ہے، لیکن میں نے قرآن کے جن لفظوں کو ادا کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، ان لفظوں میں اللہ نے اپنے رسول سے یہ کہا ہے کہ کہہ دیجئے۔ کس سے کہہ دیجئے؟ یہ بھی مسئلہ ہے۔ یہودیوں سے نہیں، عیسائیوں سے نہیں، مجوسیوں سے نہیں، ہندوؤں سے نہیں، بدھستوں سے نہیں، اپنی امت سے کہہ دیجئے، مسلمانوں سے کہہ دیجئے، جو آپ کو نبی اور مجھے خدا مانتے ہیں، ان سے کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری عبادت، میری زندگی اور میری موت اس اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ اب عام شاعر، نہ جانے، مجھے واقعی ذہن میں نہیں ہے، یاد نہیں یہ مصرع کس کا ہے، کسی کے بھی انتقال کی خبر سنی اور مصرع پڑھ دیا، جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا؟ اس سے بڑی احمد مرسل کی توہین نہیں ہو سکتی جو ان کی امت کرتی ہے۔ یہ ہمارے نہ رہنے میں اور احمد مرسل کے نہ رہنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ نہ ہم ہیں اپنی وجہ سے، نہ ہم نہ رہیں گے اپنی وجہ سے۔ زندگی بھی ہماری مجبوری ہے، موت بھی ہماری مجبوری ہے۔ احمد مرسل کے لیے نہ زندگی مجبوری ہے نہ موت مجبوری ہے۔ اب آئیے تبلیغی اجتماعات میں چلیں، سیرت النبی کے جلسوں میں چلیں، نماز پڑھو، نماز بخشوائے گی، نماز اول ہے اور نماز سب سے افضل ہے، نماز اگر قبول ہو گئی تو سب کچھ قبول ہو جائے گا، نماز اگر رد ہو گئی تو سب کچھ رد ہو جائے گا۔ اللہ کے سامنے سجدہ کرو، قیام کرو، رکوع کرو، تشہد میں جاؤ، نماز کی ترکیب بتائی جا رہی۔ 1400 سال سے رٹ باندھے ہوئے ہیں مولوی، نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ جب ایک کام ہونے لگتا ہے تو پھر وہ دہرایا نہیں جاتا ہے۔ جو کپڑے پہنے اس سے کیوں کوئی کہے گا کہ کپڑے پہنو؟ جو کھانا کھا کے ہاتھ دھو رہا ہے اس سے کون کہے گا کہ کھانا کھاؤ؟ ننگے سے کہا جائے گا کہ کپڑے پہنو؟ 1400 سال ہو گئے تبلیغی جماعتیں ہیں۔ اب مجھے 1400 سال کی تاریخ تو معلوم نہیں ہے، لیکن 150-200 سال کی تبلیغی جماعتیں، نماز نماز نماز۔ خدا غارت کرے یزید، شمر، معاویہ کے ساتھ اس کا حشر ہو جو نماز کی عظمت میں ایک لمحے کی بھی کمی کرے، اور خدا کی لعنت اس پر جو نماز کا وقت بدلے۔ خدا کی لعنت اس پر جو نماز کا دن بدلے، خدا کی لعنت اس پر جو بدھ کو جمعے کی پڑھائے۔ جو نماز جس وقت کی ہے اسی وقت پہ ہوگی، نہ وقت سے پہلے ہوگی، نہ نماز ختم ہونے سے پہلے خضوع و خشوع کے خلاف کوئی کام ہوگا، نماز پڑھنے کے بعد چاہے جدھر دیکھو نماز پڑھو تو صرف رخ خانہ کعبہ کی طرف رہے، ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے نہ خدا کے معاملے میں ادھر دیکھو ادھر دیکھو، نہ رسول کی قبر کے سلسلے میں نہ ادھر دیکھو نہ ادھر دیکھو۔
کہ 40ویں کی مجلس ہے، بہت سنجیدگی سے پڑھنا تھی، مگر سب اس شخص نے خراب کیا. آپ کا تخلص کیا ہے؟ شاد سلیمانی. ہندوستان میں آپ شیعہ مذہب ڈھونڈنے نکلیے، بنگال جائیے آپ کو شیعہ مذہب نہیں ملے گا، کرناٹکا جائیے آپ کو شیعہ مذہب نہیں ملے گا، مہاراشٹرا جائیے آپ کو شیعہ مذہب نہیں ملے گا، آندھرا پردیش جائیے آپ کو شیعہ مذہب نہیں ملے گا، یو پی میں سب سے زیادہ شیعہ ہیں، یو پی میں شیعہ مذہب نہیں ملے گا، جموں کشمیر جائیے شیعہ مذہب نہیں ملے گا، پورا شیعہ مذہب بہار میں ہے. اور لوگ بہاریوں کو بیوقوف کہتے ہیں. بہاری ہو کے اتنا اچھا شاعر ہے. یہ بھی ایک مولا کا معجزہ ہے. جب ان کی مدح کرتا ہے تو بہاری عقل مند ہو جاتا ہے، جب ان کی مخالفت کرتا ہے تو مکی مدنی پر لعنت ہونے لگتی ہے. ایک صلوات پڑھے بابا. دیکھیے مولانا، یہ بھی اپنے آپ میں ایک ریکارڈ ہے کہ اس عمر کے آدمی سے ایسی بیتوکی مجلس شاید ہی کسی نے سنی ہو. جس طرح مجھے آپ لوگ برداشت کر لیتے ہیں ممبر پر، کوئی دوسرا یہ سب باتیں کرے تو وہ کہا جانے لگے جو کسی نے رسول کو کہہ دیا تھا. لوگ سمجھیں گے کہ بخار ہو گیا ہے، ہذیان بک رہے ہیں. جی آپ کا حق سماعت ہے، عالی ظرفی ہے، بڑاپن ہے کہ بہرحال آپ لوگ برداشت کر لیتے ہیں، قبول فرما لیتے ہیں، عزت افزائی ہے. اور سب صدقہ ہے اس وفاداری کا جو ان دہلیزوں سے ہے جن دہلیزوں کے صدقے کا نام جنت ہے، اور جن دہلیزوں سے انحراف کا نام جہنم ہے. نماز تکبیرۃ الاحرام سے شروع ہوئی، سلام پر مکمل ہوئی. نماز شروع ہوئی، یاد آیا ابھی گھر جانا ہے، ہرا دھنیا اور ادرک لینا ہے. بیچ نماز میں یاد آیا فلاں مقدمے کی تاریخ لگی ہے، کل اتوار ہے، جا کے وکیل صاحب سے ملنا ہے. فلاں آنے والے ہیں، انہیں ریسیو کرنے اسٹیشن یا ایئرپورٹ جانا ہے. بچے کا رپورٹ کارڈ منڈے کو لینا ہے. جتنی چیزیں یاد آ رہی ہیں اللہ اکبر کہنے کے بعد یاد آ رہی ہیں. اب اس کے بعد ہم نے پوچھ لیا مولوی صاحب ہم نئے مسلمان جاہل آدمی، یہ بتائیے کہ نظر کدھر رکھیں؟ کیا پیروں کے انگوٹھوں کی طرف نظر رکھو. چلیے صاحب، پیروں کے انگوٹھے گھور رہے ہیں، چاہے ناخون بڑھے ہوئے ہوں، چاہے پیر گندے ہوں، چاہے دھوئے ہوں، چاہے ملے ہوں، چاہے کیا ہو. اب اس کے بعد مجھے مل گیا ایک حسینی. میں نے اس سے کہا کہ سنا ہے کہ شیعہ نماز نہیں پڑھتے، تو اس نے کہا کہ زیارت کی نماز ہے، بغیر نماز کے تو زیارت حسین نہیں ہو سکتی. تو بھائی تم نماز پڑھتے ہو؟ کہا نماز نہیں پڑھیں گے تو زیارت کیسے ہوگی؟ اچھا بیٹا تو یہ بتاؤ صاحبزادے کہ نماز پڑھنے میں تمہاری نگاہ کدھر رہتی ہے؟ اس نے کہا خاک پاک کی سجدگاہ کی طرف. مولوی اپنے پیر کے انگوٹھے گھور رہا ہے اور اسے دنیا جہان کی بیہودہ باتیں یاد آ رہی ہیں. حسینی خاک شفا کی سجدگاہ کو دیکھ رہا ہے، اسے حسین یاد آ رہے ہیں، علی یاد آ رہے ہیں، نبی یاد آ رہے ہیں. غور کیجیے. اب آئیے نماز. آج نماز کی بات ہو جائے. کل جو رات گزری ہے اس میں
دنیا کا سب سے مقدس سفر، سب سے عظیم سفر، سب سے بڑا مسافر، سب سے بڑا میزبان، سب سے بڑا مہمان، سب سے روشن رات، دلوں کو شرما دینے والی رات، سورج کو ڈبو دینے والی رات، چاند سے چاندنی چھین لینے والی رات، ستاروں سے دمک نوچ لینے والی رات، نور کا مرکز بن جانے والی رات، روشنیوں کو روشنی دینے والی رات، اجالوں کو اجالا دینے والی رات، اندھیروں کو قتل کر دینے والی رات، شام کا مقتل بن جانے والی رات، شیطنت کو ختم کرنے والی رات، ظلمتوں کو شکست دینے والی رات، فلسفہ صبر و قبولیت عبادت کے تکملے کی رات، نبوتوں کے تکملے کی رات، رسالتوں کے تکملے کی رات، وہ رات کہ جب کسی نے کسی کو بلایا، کسی نے کسی کو بلایا، کوئی جا رہا ہے، کوئی بلا رہا ہے۔ ہم راتوں کو گھڑیوں سے گنتے ہیں، گھڑیوں کو دنوں سے گنتے ہیں، دنوں کو ہفتوں سے گنتے ہیں، ہفتوں کو مہینوں سے گنتے ہیں، مہینوں کو برسوں سے گنتے ہیں، برسوں کو سورجوں سے گنتے ہیں۔ یہ وہ ہے جس کے صدقے میں سورج بنا ہے۔ اس کے روحانی پروگرام کیلنڈر سے نہیں دیکھے جائیں گے۔ ارے میں جو کہنا چاہ رہا ہوں کہہ نہیں پا رہا ہوں، آپ سمجھنے پا ماتا ہے۔ ہم پابند ہیں کیلنڈر کے، کیلنڈر خلق ہو رہا ہے اس مخلوق اول کی وجہ سے، جو وہ کرتا جا رہا ہے تاریخ بنتی جا رہی ہے، جو اس نے کیا وہ واجب ہو گیا، جس کو اس نے روک دیا وہ حرام ہو گیا۔ اس کے مزاج کا نام شریعت ہے، اس کی عادت کا نام عبادت ہے، اس کی اداؤں کا نام طہارت ہے، اس کی تکمیل کا نام رسالت ہے، اس کی تلخیص کا نام نبوت ہے۔ اس کے اندر زبور بھی ہے، تورات بھی ہے، انجیل بھی ہے، قرآن بھی ہے، ملکوتیت بھی ہے، الوہیت کے خلق کیے ہوئے سارے کمالات جس ذات میں جمع ہوئے، اس ذات کو مختصر لفظوں میں محمد کہتے ہیں۔ جو محمد کی تعریف کرتا ہے وہ اللہ محمود ہے، اور جو اللہ تعریف کرتا ہے وہ محمد ہے۔ اب یہ سوچئے کہ کوئی کسی کو مہمان بلاتا ہے، بے حد قریبی تعلقات۔ دیکھیے میں آپ کو ایک بات عرض کروں کہ یہ بات کانوں میں پڑی رہے لوگوں کے، کہ اس آگرہ شہر میں جب پیدا ہوا تھا تو شاید میرے لیے منت مانی گئی تھی کہ جب میں 9 برس کا ہو جاؤں گا تو مزار شہید ثالث پر میری حاضری ہوگی۔ تو سن 1956 میں نواں سال لگا تھا، پہلی مرتبہ میں یہاں آیا۔ ظاہر ہے کہ بے حد بچپنا تھا میرا، 9 برس کا، لیکن اس کے بعد جو کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس شہر آگرہ میں 3 لوگ میرے والد کے بہت ہی خاص بھروسے کے لوگ تھے۔ ایک اطہر حسین جعفری صاحب تھے، گھاٹ صاحب آپ کے والد، ایک ڈاکٹر مظاہر صاحب مرحوم تھے، اور ایک شاہد صاحب جن کے بیٹے صابر صاحب کی مجلس اس وقت 40ویں کی ہو رہی ہے۔ اور یہ بڑا علمناک موقع ہے کہ 2 مہینے 13 دن میں یہ اس خاندان کا تیسرا 40واں ہے۔ پہلے بھابھی کا انتقال ہوا، پھر جوان بیٹے کا انتقال ہوا، اور اب صابر بھائی جنت میں ہیں۔ 3 قبریں سجی ہوئی ہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بڑا دکھ کا موقع ہے۔ اور یہ وہ تعلق ہے جو میرا 9 برس کے سن سے بنا ہے۔ تو اس تعلق کو بہرحال میں اپنی طرف سے اپنی زندگی کے آخری لمحے تک نبھانے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ یہ جملہ معترضہ نہیں تھا، بلکہ ایک معروضہ واجبہ تھا جو میں نے ادا کر دیا۔ اسی لیے مجھے یہ مجلس پوری 1 گھنٹے پڑھنا ہے، یہاں میں ٹال مٹول سے کام نہیں لے سکتا۔ دوسرے میں خاموش مجلس پڑھنے کا عادی نہیں ہوں۔ کوئی ٹائپ ہوتا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں
قبروں پر تلاوت کا شوق ہوتا ہے، تو میں قبرستانی آدمی نہیں ہوں، میں غدیر کا میدانی آدمی ہوں۔ جہاں علی کا ذکر ہو تو سب مولا مولا کہیں، وہ بھی اس کو بھی کہنا پڑے جس کا دل کوڑ رہا ہے۔ اب سنیے، ہمیں جو کچھ بتایا گیا ہے ہم وہ دہرا رہے ہیں۔ ہم عالم نہیں ہیں، محقق نہیں ہیں، ذمہ داری ہم پر نہیں ہے، ذمہ داری ان پر ہے جنہوں نے ہمیں بتایا ہے، ذمہ داری ان پر ہے جن کی لکھی ہوئی کتابوں سے ہم نے 2-4 لفظ حاصل کیے ہیں کہ رسول کا سفر نامہ یوں شروع ہوتا ہے کہ دروازے پر ایک سواری آئی، 30 سال سے وہ غائب ہو گئی، 22 رجب کی نظر میں دکھائی دیتی تھی، دلیپ کمار اور مدھوبالا کی تصویر اور براق، چہرہ عورت کا، پر چڑیا کے، جسم گھوڑے کا، اور ٹیپ ریکارڈر نہیں بلکہ ٹرانسسٹر پر گانا بج رہا ہوتا تھا، 22 کی نظر ہو رہی ہوتی تھی۔ یہ 30 سال پہلے کا منظرنامہ ہے۔ تو ہم بھی عہد جاہلیت کے لوگ ہیں، بہت کچھ دیکھا ہے، بہت کچھ بدلا ہے، اور مجھے ان لوگوں پر افسوس ہوتا ہے جو اس ٹی وی میں مرے جا رہے ہیں کہ اصلاح کب ہوگی۔ جی ہو گئی اصلاح، بہت کچھ بدل گیا، بہت کچھ بدل گیا۔ اب فلم اسٹاروں کی تصویریں نظر کے دسترخوان کے پاس نہیں دکھائی دیتی۔ برا نہ مانیے گا، پرانی باتیں بری یاد نہیں دلانا چاہیے، لیکن میں تو اسی میں مشہور ہوں کہ پرانی بری باتیں یاد دلاتا ہوں۔ تو جب غیروں کی باتیں پرانی بری یاد دلاتا ہوں تو اپنوں کی بھی یاد دلاؤں گا۔ اب کچھ خرابیاں اب ہیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ ان خرابیوں کے 2 سسٹم ہوتے ہیں، سمجھ لیجیے، ایک اکانومی کا کمزور ہونا اور دوسرے جہالت اور نالج کی کمی۔ تیسرا ایک خطرناک مرض ہے جو ہمیشہ رہے گا۔ جاہل کے بعد جب دولت آ جاتی ہے تو وہ مذہبی رہنماؤں کو خریدنے لگتا ہے۔ آپ یقین کیجئے، یہ خرابی ہمیشہ رہے گی۔ یہ خرابی ہماری سوسائٹی کی بہت بڑی خرابی ہے اور یہ ہمیشہ رہے گی، یاد رکھیے گا اسے۔ انسٹر ہو گیا، منسٹر ہو گیا، اب تم لیے گھوم رہے ہیں لال بتی کے پیچھے، ہلانے کا موقع تلاش کر رہے ہیں، یا پیسہ آ گیا کسی کے پاس، یہ بھی نہیں معلوم کہ 2 نمبر کا ہے کہ 3 نمبر کا ہے۔ ہائے ہائے، میں ہر جملے میں کچھ کہہ رہا ہوں۔ اب آپ مصرع اٹھائیں نہ اٹھائیں، میں ناموضوع نہیں ہو رہا ہوں۔ اگر اجازت دیجئے اور بھرپور صلوات پڑھ دیجئے تو میں 2 گھونٹ پانی پیوں۔ دیکھیے، ابھی پانی پیا تو یقین ہو گیا کہ بہاری بہت سمجھدار ہوتے ہیں۔ اپنی تعریف کروا کے نکل گئے، جب میری تعریف کا موقع آیا تو شاعر صاحب غائب۔ ایک صلوات پڑھیے بہواز والا۔ اب سنیے، رسول براق پر سوار ہوئے، مجھے اس کی رفتار پر کوئی بحث نہیں کرنا ہے۔ پھر سواری بدلی، رفتار پر سوار ہوئے، 4تھے آسمان پر عیسیٰ نے روکا اور کہا جی چاہتا ہے آپ کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھوں تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ آپ کے وارث کے پیچھے کیسے پڑھنا ہے۔ خدا کی قسم بہت اچھی طرح سنا ہے۔ کون کہے گا کہ اتنے شاعروں کو بھگتنے کے بعد اتنی رات میں خلوع میدان میں اتنا حاضر دماغ ہونا یہ روزے دار کے بس کبھی کام نہیں ہے جو
سلامت رہیے آپ لوگ، خدا آپ کی جوانیوں کو سلامت رکھے، آقا ابو الفضل عباس علیہ السلام کے صدقے میں تقوی کے ساتھ انشاءاللہ۔ اب سنیے گا، عیسیٰ نے کہا کہ جی چاہتا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھوں آپ کے پیچھے۔ ارے عیسیٰ نماز سیکھنا چاہتے ہیں وہ والی جو پانی پر بھی پڑھی جا سکے۔ زمین پر پڑھ چکے عیسیٰ، آسمان پر پڑھ چکے، اب پانی پر نماز پڑھنے کی تمنا ہے۔ رسول نے اذان شروع کی۔ دیکھیں میں پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں، حوالے دھوس جمانے کے لیے نہیں دیتا ہوں، لیکن چونکہ پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں مولانا، ناسخ و تواریخ کا ہمارے عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس میں بڑی تفصیل سے یہ واقعہ ہے کہ جب رسول نے اذان شروع کی اور اذان میں رسول یہاں تک آئے، بچوں نوجوانوں غور سے سننا، اذان میں یہاں تک کہ آئے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو عیسیٰ نے کہا اللہ کا وعدہ ہے کہ زمین حجت خدا سے خالی نہیں رہے گی، اور اس وقت آپ چوتھے آسمان پہ ہیں۔ فَأَشَارَ النَّبِيُّ إِلَى الْأَرْضِ، نبی نے زمین کی طرف اشارہ کیا اور کہا اشہد ان علیٰ ولی اللہ۔ ایک صلوات پڑھ دے بعد۔ اب سنیے، مجھے کہنے دیجئے، رسول نے چوتھے آسمان پر عیسیٰ کو نماز نہیں پڑھائی، نماز سکھائی، نماز سے پہلے اذان بھی سکھا دی۔ عیسیٰ صبح کی نماز پڑھانا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنا، الصلاۃ خیر من النوم نہ کہنے لگنا۔ بات سمجھیے، عیسیٰ کو رافضی کر دیا رسول اللہ نے، کیونکہ رافضیوں کے امام کے پیچھے نماز پڑھنا ہے عیسیٰ کو۔ تو یہ 4 امام تو گئے، ابو حنیفہ، امام شافعی، احمد ابن حنبل اور امام مالک، یہ تو زمین پر بھی سنبھل کے نماز نہ پڑھ پائے۔ ایک شعر اقبال اشہر کا بہت مشہور ہو رہا ہے آج کل کہ ہمارے دور کا فرعون ڈوبتا ہی نہیں، ہمارے دور کا فرعون ڈوبتا ہی نہیں، کہاں چلے گئے پانی پر چلنے والے لوگ؟ تو وہ موسیٰ کا معجزہ تھا جو پانی پر چل نکلے تھے، یہ مصلاح جانماز مہدی کا معجزہ ہے کہ پانی کے اوپر وہ جانماز بچھے گی اور خشک رہے گی۔ اگر میں کچھ کہہ رہا ہوں، موسیٰ پانی پر چلے تو موسیٰ کے پیر بھیگ گئے، اور ہمارے امام کا مصلی جب پانی پر بچھے گا تو مصلی بھیگے گا نہیں، پانی پانی رہے گا، کپڑا کپڑا رہے گا۔ عیسیٰ اذان دیں گے، عیسیٰ اقامت کہیں گے، عیسیٰ مکبری کریں گے، امامت ہمارا امام کرے گا۔ اب ایک جملہ کہوں، عیسیٰ والے تو عیسیٰ کے ساتھ ہو جائیں گے، محمد والے ساتھ نہیں ہوں گے۔ ہائے ہائے، میں کچھ کہہ گیا، اچھا ہوا کہ میں کچھ کہہ گیا۔ جس کی امت میں ہیں، جس نے نماز کو اول عبادت قرار دیا ہے، اس کے امتی نہیں مانتے، اچھا ہے نہیں مانتے۔ کم سے کم ہمارے کہنے کے لیے تو ہو گیا کہ ایک نماز ایسی بھی ہے جسے آپ نہیں مانتے۔ آپ نماز کے منکر تو آپ ہیں، ہم خواب ہم تو بتا سکتے ہیں۔ چلیے نماز ہو گئی، اب اس کے بعد رسول اور آگے بڑھے، ایک مرحلہ وہ آیا جلدی میرا آج تفصیل سے نہیں پڑھنا ہے، 15-16 منٹ کے اندر بات مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ، کیونکہ آپ بہت توجہ سے سن رہے ہیں۔ جبرائیل رک کیوں گئے؟ کہ نور اس مرحلہ کمال پر ہے کہ آگے بڑھوں تو پر جل جائیں، آپ جائیے۔ جب جبرائیل نے
پروں کے جلنے کی بات کہی تو چند قدم چل کے کفشیں اتارنے لگے. دیکھیں غیر نبی کو جل جانا ہے. خدا کے لیے غور سے سنیے گا, خدا کے لیے پوری توجہ. غیر نبی کو جل جانا ہے, چاہے وہ ملک مقرب سب سے بڑا فرشتہ کیوں نہ ہو. جبرائیل کے بھی پر جل جائیں گے. کفشیں اتاری, آواز آئی لا تخلا نعلیک, وہی آواز جو فخلا نعلیک کی شکل میں آ چکی ہے. موسیٰ کو ننگے پیر کرنے والا رسول سے کہہ رہا ہے چلے آؤ. یہ کفشیں کیا ہیں؟ ان سے کہیے مجلس سن لیں پھر اپنی تقریر کریں. جو لوگ پیچھے چیخ رہے ہیں دیکھیں کھنک رہی ہیں, یہ سچ ہے, لیکن میں بھی بول رہا ہوں. ہاں, دو آوازیں ایک ساتھ نہیں چلتی ہیں. بس خدا کے لیے توجہ اور پورا التفات آپ کا چاہ رہا ہوں کہ رسول کفشیں پہن کے چلے. یہ کفشیں کیا ہیں؟ کسی انجانے جانور کی کھال کے بنی ہوئی ہیں. کسی انجانے جانور کے کھال کی بنی ہوئی کفشیں ہیں جو رسول کے پیروں سے مس ہونے کے صدقے میں وہاں تک خیریت سے جا سکتی ہیں جہاں جبرائیل کے پر جل جائیں. یہ ہے رسول کے قدم. کتنا خوش قسمت تھا وہ جانور جس کی جان تو گئی مگر کھال تک بچ گئی. اور کتنے بدقسمت ہیں وہ کہ پاس بیٹھے ہیں دونوں طرف لیٹے مگر جہنم میں جلنا ہے. اس کا مطلب یہ رسول سے قربت اگر خلوص سے ہو تو جانور کی کھال بھی جلنے سے بچ جائے گی. اگر مکاری ہے تو چاہے جتنا قریب ہو جائے جل کے رہے گا. دنیا میں عزاداروں سے جلے گا, عاقبت میں جہنم سے جلے گا. جلنا مقدر ہے. اب رسول اور آگے بڑھے, گفتگو ہوئی, مصافحہ ہوا, کسی کو کچھ نہیں معلوم. اب صبح مسجد میں رسول نے فرمایا کہ کل رات میں معراج پہ گیا تھا. اب یہاں سے دیکھیے میں اپنے سیلف اسٹائل میں جو بات کر رہا ہوں وہ نہ حدیث ہے نہ روایت ہے نہ تاریخ ہے. یہ میری نثری شاعری ہے جو تھوڑی دیر کے لیے سن لیجیے. جب رسول نے کہا میں معراج پہ گیا تھا, پوری معراج بیان کی, تو ایک بڑے میاں اٹھ کے گئے, کہنے لگے بٹیا کیا کل رات کو دولہا میاں معراج پہ گئے تھے؟ صاحبزادی نے جواب دیا ڈیڈ آپ بھی کیسی باتیں کرتے ہیں, میں ٹین ایجر لڑکی, میں تو گہری نیند سوتی ہوں, مجھے کیا معلوم کون میرے پاس لیٹا ہے کون اٹھ کے چلا گیا. دیکھیں یہ میرا اپنا نجی ڈائیلاگ ہے اور یہ اگر واقعاً قابل تعزیر ہے تو میں معافی بھی مانگے لیتا ہوں. اس کا تاریخ سے حدیث سے روایت سے کوئی تعلق نہیں. اب جناب رسول اللہ سے پوچھا کیا گیا. سنیے آج کل یوگی جی کے ہاں, مودی جی کے ہاں لوگ بہت جا رہے ہیں, خاص طور سے امام ابا خبا والے, اور تصویریں خوب چھپا رہے ہیں. جن کو نئے نئے ملاقاتیں ہوئی ہیں, پرانے تعلقات والوں کو تو ٹیلی فون پر کام ہو جاتا ہے, آنے جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو اب آپ گئے اور میں آپ سے جلتا ہوں جھلستا ہوں. آپ گئے, آپ جب واپس آئے تو میری آپ کی ملاقات ہو گئی اور آپ نے کہا کہ میں یوگی جی سے ملا تھا یا مودی جی سے ملا تھا. تو چونکہ میں آپ سے جلتا ہوں نا,
جو آپ سے خوش ہوتا ہے، جو آپ کو چاہتا ہے، وہ کہے گا پرائم منسٹر سے ملنے گئے تھے، اپائنٹمنٹ دیا، بڑی ریسپیکٹ سے ملے، بہت دھیان سے بات سنی۔ جو جلتا ہے، اب میں نے آپ سے پوچھا آپ سے کس لہجے میں بات کی تھی، یہ سوال ہی بتا رہا ہے کہ جل گئے۔ ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں، جاگیے جاگیے۔ رسول اللہ نے کہا کہ میں کل معراج پہ گیا تھا، پورا واقعہ سنایا۔ کہنے لگے ابا تو چلے گئے تھے بٹیا سے کنفرم کرنے، منجلے والے جو تھے، منجلے کہلائیں گے کیا کہلائیں گے، بیچ کے جی میں اردو بول رہا ہوں۔ وہ کہنے لگے کہ آپ سے خدا نے کس لہجے میں بات کی تھی؟ فَابْتَسَمَ النَّبِيُّ علیہ السلام، رسول مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا اسی لہجے میں جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ اب علی بیٹھے میں پاس، اور یہ کہہ کے علی کی طرف دیکھا، خود ہی بولے کہ کیا ان کے لہجے میں بات کی تھی؟ کہاں؟ کبھی کسی کو مہمان رکھا ہو تو میزبانی کی تمیز آئے۔ اچھا میزبان وہ ہوتا ہے جو مہمان کی پسند کا خیال رکھے۔ اب ظاہر ہے کہ قادر مطلق میزبان ہے، یہ یاد رکھیے گا، قادر مطلق۔ ہم تو مجبور میزبان ہوتے ہیں کہ ہم اپنی اوقات پر میزبانی کر سکتے ہیں، قادر مطلق میزبان ہے۔ کیا کس لہجے میں بات کی؟ کہا اس لہجے میں جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ مسکرا کے علی کی طرف دیکھا، کہا ان کے لہجے میں؟ کہا ہاں، اور مجھ سے مصافحہ بھی کیا۔ کہ آپ تو کہتے ہیں اللہ جسم و جسمانیات سے مبرہ ہے، کہا بالکل مبرہ ہے۔ حجاب نور سے ایک ہاتھ نکلا، اس ہاتھ نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ کہا ہاتھ کہاں سے نکل آیا؟ کہا بھائی وہ ہاتھ بھی علی کا تھا۔ اب جل کے بولے عالم انوار میں دیکھیں، اندھیرے میں کوئی پوچھ رہا ہے کہ آپ نے کیسے پہچان لیا؟ نور ہی نور ہے، یعنی لفظ نور چھوٹا ہے، اتنا زیادہ نور تھا وہاں۔ ہم خاکی ہیں، ہم عناصر اربع کا مرکب ہیں، ہم اس کیفیت نور کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ کہ آپ نے کیسے پہچانا؟ کہ وہ ہاتھ علی کا تھا، بچپن سے یہ ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے، اور انگوٹھی وہ علی کی تھی، عقیق کی انگوٹھی تھی، اس پر لکھا تھا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، ہم نے تم کو کھلی ہوئی فتح عطا کی ہے۔ اب تو چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ اب گفتگو شروع ہوئی۔ اب یہ تو کہہ نہیں سکتے کھل کے کہ نبی جھوٹ بول رہے ہیں، بخار بھی نہیں ہے کہ کہتے ہیں کہ بخار کا اثر ہے۔ کہنے لگے کہ معراج روحانی ہوئی تھی، جسمانی نہیں ہوئی تھی۔ بات سمجھ میں آتی ہے کہ روح گئی تھی، جسم نہیں گیا۔ بڑی بحثیں ہیں اس پر، اور بحثیں ختم نہیں ہو رہی ہیں۔ ابھی کئی صدیاں ہو گئی ہیں، دونوں طرف سے قلم چل رہے ہیں، یقین ہو گیا ہے کہ معراج جسمانی تھی، مگر اس کے بعد بھی بزد ہیں۔ یہ وہ ہیں جو خود اس لیے غلط ہوتے ہیں کہ اسلاف کی غلطیوں کے وارث ہوں، ان کے پاس کوئی منطق نہیں ہوتا، صرف غلطیوں کی وراثت میں۔ کہنے لگے کہ وہ معراج جسمانی نہیں تھی، روحانی تھی۔
بتائیے، جب خدا سب کو سلامت رکھے، ہر بلا ہر آفت سے محفوظ رکھے، اور دنیا میں جہاں جہاں آزادار ہیں، جو بیمار ہیں ان کو شفا ہو، بزرگوں کے سائے سروں میں سلامت رہیں، بیویوں کے عزت و آبرو محفوظ رہے، بچے بچیاں سب سلامت رہیں۔ لیکن ایک بات بتائیے، جب کوئی مرتا ہے اور اس کی میت گھر سے نکلتی ہے، تو جب جنازہ نکلتا ہے تو جنازے کے جوتے چپل بھی ساتھ جاتے ہیں؟ کہ روح نکل گئی، روح چپلیں پہن کے نہیں جاتی، روح جوتے پہن کے نہیں جاتی۔ یہ معراج جو ہوئی ہے، یہ معراج، اس معراج میں کفشیں اتاری اسی لیے تھی کہ پہننے کے لیے کہا جائے، تاکہ ثابت ہو جائے کہ پاؤں گئے تھے۔ اب آپ بتائیے، ہم رسول کے ماننے والے ہیں کہ وہ رسول کے ماننے والے ہیں جو رسول کا نام تو لیتے ہیں لیکن کالے جھنڈے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ کے انسانوں کو قتل کرتے ہیں؟ IS داعش القاعدہ، کھل کے کہوں، نام لوں، ملا عمر ابو بکر بغدادی، ابو بکر بغدادی کو کہہ رہا ہوں بھائی، ملا عمر کو کہہ رہا ہوں، جنگ چھیڑ کے غائب، ڈھونڈا جا رہا ہے تورا کی پہاڑیوں میں کہ بورا کی پہاڑیوں میں، پہاڑوں میں بھاگ جانے کا ماہر۔ ابو بکر بغدادی، ساری دنیا اسے ڈھونڈ رہی ہے، تلاش کر رہی ہے، دہشت گرد ہے، آتنکوادی ہے۔ میں کئی مجلسوں میں کہہ چکا ہوں، یہ میسج ساری دنیا میں جا رہا ہے میری طرف سے، یہ زمانہ بہترین ہے۔ آپ اپنے آپ کو فخر سے سر اٹھا کے کہیے کہ ہم شیعہ ہیں۔ شیعہ ہیں کا مطلب یہ کہ آپ آتنکوادی نہیں ہیں، آپ ٹیررسٹ نہیں ہیں، آپ دہشت گرد نہیں ہیں۔ اس وقت اتحاد خطرناک ہے۔ کشمیر ہمارا تھا، ہمارا ہے، ہمارا رہے گا۔ اب ہم اس ملک کو بٹنے نہیں دیں گے۔ ہم اس ملک کے وفاداری کا ثبوت ہندوؤں کو نہیں دیں گے۔ اس کو کیا ثبوت دیں جو جلا کے بہا دیا جاتا ہے؟ ہم شہید ثالث کو چاہتے ہیں، ہم شبیہیں روزوں کی بناتے ہیں، ہم اپنے بزرگوں کی خبروں کا دھیان رکھتے ہیں، جس مٹی سے اٹھتے ہیں اسی مٹی میں جاتے ہیں، اور جنت میں جانے کی ضمانت کے لیے خاک شفا ایک چٹکی ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ اس میں مجھے اپنا ایک مسئلہ یاد آ گیا کہ میں قبر میں بھی خاک شفا ساتھ لے گیا، میں قبر میں بھی خاک شفا ساتھ لے گیا، بیمار تھا سفر میں دوا ساتھ لے گیا۔ ہماری قبر میں خاک شفا جاتی ہے، اور ہم مر کے بھی اتنا زندہ ہوتے ہیں کہ تلقین پڑھانے والا اس یقین کے ساتھ تلقین پڑھاتا ہے کہ ہم مر کے بھی سن رہے ہیں، اور سن نہیں رہے بلکہ ایمان بھی رکھتے ہیں۔ تو ہمارا جسم مرتا ہے، ایمان نہیں مرتا۔ اور آپ رمضان میں اپنے ایمان کے جنازے کندھوں پر اٹھائے، تراویح پڑھ پڑھ کے دوسروں کو ڈسٹرب کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کر پاتے۔ حاجیوں کے سامان سے سونا جیولری نکلتی ہے، کسٹم والے حاجی کو پکڑتے ہیں، ظاہر کے سامان سے کربلا کی مٹی نکلتی ہے۔ حج کرنے والا
سونے کے چکر میں جاتا ہے، زیارت کرنے والا مٹی کے چکر میں جاتا ہے۔ حج کیجئے، لیکن اگر حج واجب ہے تو حج سے پہلے یا حج کے بعد کربلا ہو لیجئے، تاکہ گرین سگنل سے نکل سکیے، گرین چینل سے۔ سوچئے آج تلاشیاں ہو رہی ہیں، جس کی داڑھی جتنی بڑی ہے اس کی تلاشی اتنی زیادہ ہے۔ ہم لوگ بھی ٹٹولے جاتے ہیں، داڑھی چھوٹی سی ہے، لیکن آج میں قصہ سناتا ہوں کہ اس کے بعد میں مجلس ختم ہو گئی ہے۔ 6-7 سال پہلے کی بات ہے، میں دلی سے لکھنؤ جا رہا تھا۔ جہاز کے اندر ایک بوڑھی عورت، ظاہر ہے کہ 6-7 سال پہلے وہ مجھ سے بھی زیادہ بوڑھی تھی، وہ ہینڈ کیری لیے ہوئے بڑی بھی داخل ہوئی۔ میں نے ان کا بیگ لے کے لگیج جس میں ہینڈ کیری رکھا جاتا ہے اس میں رکھ دیا کہ بوڑھی عورت ہے۔ قریب میں سیٹ پر ایک 13-14 سال کا بچہ بیٹھا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر میں اندازہ ہو گیا، میں نے کہا بیٹا اکیلے ہو؟ کہنا ہاں ڈیڈی پہنچا گئے، وہاں انکل چچا آئیں گے لینے کے لیے ایئرپورٹ پر لکھنؤ کے۔ میں نے اس کی سیٹ بیلٹ باندھ دی۔ اس کے بعد ونڈو سیٹ پر جو صاحب بیٹھے تھے وہ مجھ سے کہنے لگے کہ آپ مسلمان ہیں کہ شیعہ؟ مجھے غصہ آ گیا، میں نے کہا میں شیعہ مسلمان ہوں، یہ آپ نے کیا کہا؟ میں شیعہ ہوں مسلمان ہوں، شیعہ مسلمان ہوتے ہیں؟ نہیں برا نہ مانیے گا، آپ ہیلپنگ نیچر کے، اس لیے میں نے پوچھ لیا۔ میں نے کہا کیوں پوچھ لیا؟ کہنے کہ شیعہ ہیلپنگ نیچر کے ہوتے ہیں۔ میں نے پوچھا، انہوں نے نام بتایا تو میں نے ہنس کے ان سے کہا پنجابی تھے۔ میں نے کہا آپ تو پاکستانی ہوں گے؟ کہنا ہاں دادا جی پنجاب کے کسی جگہ کا نام لیا، سیالکوٹ گوجرانوالا، کہیں گے دادا جی وہاں سے آئے تھے۔ تو میں نے کہا میں ویسے ہی آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں شیعہ کے مسلمان، جیسے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ پاکستانی ہیں کہ ہندوستانی۔ لیکن آپ یہ سوچئے کہ آپ کو فرش اعضا نے جو تمیز تہذیب سکھا دی ہے، اس کی وجہ سے آپ کو عام مسلمان سے الگ سمجھا جاتا ہے۔ دیکھیے بات اس وقت تو مجھے بری لگی کہ آپ شیعہ ہیں کہ مسلمان، لیکن بات سمجھ میں آئی کہ جس کو وہ مسلمان سمجھتے ہیں اس سے سوائے تکلیف کے کچھ نہیں ہے، اور جس سے تکلیف نہیں پہنچتی ہے اس کو وہ شیعہ سمجھتے ہیں۔ آپ کا امیج طالبان نے، القاعدہ نے اور یہ وہابیت کے خلاف ساری دنیا کے چینل جو چلا رہے ہیں، اس سے بہتر موقع اپنے آپ کو پہچانوانے کا نہیں ہے۔ یہ موقع آپ کو اب تیسری مرتبہ ملا ہے غدیر اور کربلا کو سمجھانے کا۔ بس میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا۔ آپ غدیر والے ہیں، کربلا والے ہیں، یہ جملہ میں پھر دہرا رہا ہوں۔ اس سے پہلے مرحوم کی اہلیہ کے 40ویں کی مجلس تو میں نے یہ بات کہی تھی، آپ حضرات تشریف فرما نہیں تھے۔ آپ لوگوں کے لیے جملہ کہ یہ اسلام 2 میدانوں کا مذہب ہے، غدیر کے میدان میں مکمل ہوا، کربلا کے میدان میں محفوظ ہوا، ابو طالب کے بیٹے پر مکمل ہوا، ابو طالب کے پوتے کے ہاتھوں محفوظ ہوا، اور خون بہائے بغیر مکمل ہوا، اپنا خون بہا کے محفوظ ہوا۔ حصار خون حسین میں جو اسلام ہے وہ نمازیں تکلیف دہ نہیں ہیں، کیونکہ وہ فرش اعضا سے مسجد کی طرف جانے والے کو فرش اعضا تمیز سکھا کے مسجد میں بھیجتا ہے۔ فرش اعضا سے اٹھ کے شب بیداری میں جانے والے کو نماز تہجد کی عظمت کا احساس فرش اعضا سے ہوتا ہے۔ طہارت کا شعور، لقمہ بنانے کا شعور، نظر و نیاز کے دسترخوان سے۔ برا نہ مانیے گا، عزاداری کی وجہ سے ہماری جاہل مائیں ہمیں جتنا سکھا دیتی ہیں، دوسروں کے علامہ ابا بھی اتنا نہیں جانتے۔
کربلا 11:15 ہو گئے اور 11 بجے مجلس مکمل ہو جائے گی. کربلا درس بھی ہے، مدرسہ بھی ہے. کربلا قرآن بھی ہے، قرآن شناسی بھی ہے. کربلا منیت بھی ہے، محمدیت بھی ہے. کربلا آدم کی آدمیت کا نام ہے. کربلا نوح کے جذبہ نجات کا نام ہے. کربلا موسیٰ کی ہیبت کا نام ہے. کربلا ابراہیم کی خلت کا نام ہے. کربلا عیسیٰ کی عزت کا نام ہے. کربلا محمد کی منیت کا نام ہے. کربلا علی کی شجاعت کا نام ہے. کربلا حسن کی مصلحت کا نام ہے. کربلا زہرا کی طہارت کا نام ہے. کربلا نماز کی حفاظت کا نام ہے. کربلا شریعت کی حفاظت کا نام ہے. کربلا دیانت کی حفاظت کا نام ہے. کربلا شرافت کی حفاظت کا نام ہے. کربلا آدمیت کی حفاظت کا نام ہے. کربلا انسانیت کی حفاظت کا نام ہے. کربلا بشریت کی تاریخ کے تکمیل کا نام ہے. کربلا آدمی کو انسان کامل بنانے کا نام ہے. کربلا معراج بشریت ہے. کربلا معراج انسانیت ہے. کربلا شرافت شریعت ہے. کربلا شرافت شہادت ہے. کربلا ایسا خون دیتی ہے کہ جو خاک میں مل جائے تو خاک خاک شبہ بن جائے. کربلا ہزاروں غموں کا علاج ہے. ایک گھر میں ایک ماں مری، بیٹوں کو کربلا کے حوالے سے تعزیت دی گئی. ایک جوان موت ہوئی راجا کی، تو باپ کو بھائیوں کو پرسا دیا گیا. اب ایک خاندان سے اس کے بزرگ کا سایہ سروں سے اٹھ گیا ہے. اتنے لوگ جمع ہیں، رات کا وقت ہے، اور بیداری شعور اور لاشعور کی یہ بتا رہی ہے کہ انسانی شرافت کا تقاضا ہے کہ جو لوگ جنازے میں سیوم میں تعزیت میں نہیں پہنچ سکتے ہیں وہ 40ویں میں ضرور شریک ہوتے ہیں. ہم بھی سب مل کے صابر صاحب کی سب اولادوں کو پرسا دیتے ہیں اور دعا دیتے ہیں کہ شہید ثالث کے صدقے میں، چہاردہ معصومین و شہداء کربلا کے صدقے میں اب اس گھر میں صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوں، اور انشاءاللہ خوشیوں کی تقریبات میں یہ لوگ بلائیں، اور سارے عزادار دنیا میں جہاں جائیں ہر غم سے محفوظ رہیں سوائے غم حسین کے، ہر بلا سے محفوظ رہیں، ہر مصیبت سے محفوظ رہیں، اور سب کے مالی حالات اتنے اچھے ہوں کہ سب پر حج واجب ہو انشاءاللہ، اور سب زیادہ سے زیادہ زیارات عتبات عالیات سے مشرف ہوں، تاکہ کربلا جا کے وہاں دیکھ کے وہاں سے شعور اعضاء اور شعور عبادت کی وراثت عظیم وراثت لے کے واپس آئیں انشاءاللہ. لیکن کربلا نام تو میں نے لے دیا. آج کی رات، آج 27ویں رجب کا دن ختم ہوا، کل شب معراج تھی، آج 28ویں رجب کی رات ہے. آپ کو اس مجلس میں دیر تک جاگنا پڑا، میں نے آپ کا وقت لیا، لیکن آج کی رات محلہ بنی ہاشم میں مدینے میں کوئی نہیں سویا. حسین کبھی قبر رسول پر، کبھی جنت البقیع میں، لیکن ایک برقع پوش چادر اوڑھے ہوئے ایک بی بی جنت البقیع میں داخل ہوئی. کچھ دور چلنے کے بعد گھٹنیوں اور ہتھیلیوں کے بل چلنا شروع کیا، اور قبر پر جا کے اپنا چہرہ رکھ دیا. اماں زینب آئی ہے، موقع ملا تو پھر آئے گی، ورنہ آخری سلام ہے اماں.
اماں بھیا زندہ سلامت واپس آ جائے. زینب روز آتی تھی آپ کو سلام کرنے. جب رات ڈھل جاتی تھی تو زینب نانا کے مزار پر جاتی تھی, ماں کی قبر پر جاتی تھی. اماں اب انتظار نہ کیجیے گا, بیٹی اب جا رہی ہے. قبر سے آواز آئی, اب میں تمہارا انتظار نہیں کروں گی لیکن تم میرا انتظار کرنا. قافلہ چلا گیا. 10ویں محرم کو سن 61 ہجری زہرا کا باغ اجڑ گیا. شام کے قید خانے سے رہائی کے بعد کربلا ہوتا ہوا قافلہ پھر واپس آیا. دور سے جب مدینے کے بامودر نظر آئے تو جناب ام کلثوم نے ایک مرثیہ پڑھا, مدینۃ جدنا لا تقبلینا خرجنا من قبل اہلینا جمعا. مدینۃ جدنا لا تقبلینا ففی الحسرات والاحزان جینا خرجنا من قبل اہلینا جمعا رجعنا لا رجال ولا بنینا. نانا کے مدینے ہماری آمد کو قبول نہ کرنا. مدینے جب تیری گلیوں سے یہ قافلہ نکلا تھا تو بچوں کے سروں پر باپ کے سائے تھے, بیویوں کی گودیاں آباد تھیں. اب قافلہ یوں واپس آیا ہے کہ سہاگ اجڑ چکے, گودیاں ویران ہو گئیں. مدینے کے باہر چوتھے امام رکے. بشیر ابن نعمان جزلمی کو بلایا, سیاہ شاہ لہذا بشیر کے گلے میں ڈالی اور بشیر ابن نعمان جزلمی سے فرمایا, خدا رحمت کرے تیرا باپ بھی شاعر تھا, ہمارے خاندان کا مداح تھا, جا کے مرثیہ سنا دے مدینے والوں کو ہماری واپسی کا, اور علامت کے طور پر چچا کا یہ عالم لے کے چلا جا. بس مجلس مکمل ہو رہی ہے عزیزو. عباس کا عالم لے کے مسیح بشیر ایک ناقے پہ بیٹھا اور مدینے میں داخل ہوا. بڑا درد بھرا مرثیہ ہے, یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین وادمعی مدرار الجسم منہ بکربلا مغرج والراس منہ علی القناط یدار. اے نانا کے مدینے, اے رسول کے مدینے, اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا. نبی کا نواسا جان مدینہ حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا. لاش حسین زمین گھر میں کربلا پر بکھری ہوئی تھی. سر حسین ایک طویل نیزے بدیار پھرایا جا رہا تھا. جیسے جیسے بشیر آگے بڑھتا گیا مجمع بڑھتا گیا. بشیر کہتا ہے جب میں محلہ بنی ہاشم میں داخل ہوا میں نے دیکھا ایک 4-5 سال کے سن کا کم سن بچہ تیوریوں کے اوپر بل پڑے ہوئے راستہ مانگتا چلا رہا ہے, خلونی طریق مجھے راستہ دو, خلونی طریق مجھے راستہ دو, خلونی طریق مجھے راستہ دو. بشیر کہتا ہے میں نے سوچا کہیں بچہ مجمع میں کچل نہ جائے, آگے بڑھ کے میں نے بچے کو گود میں اٹھا لیا, ماتھا چوما اور ماتھا چوم کے پوچھا صاحبزادے کس کے فرزند ہو؟ کہا آنے والے پہلا سوال ہم کریں گے. کہا پوچھو. کہا یہ بتاؤ یہ علم تمہارے ہاتھ میں کیسے آیا؟ کہا بچے جب سے میں مدینے میں آیا ہوں کسی نے آقا حسین کو پوچھا, کسی نے آقا عباس کو پوچھا, کسی نے علی اکبر کو پوچھا, کسی نے قاسم کو پوچھا, بچوں نے انہوں محمد کو پوچھا,
یا آپ عالم کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہ ہمارا حق ہے، ہم پوچھ رہے ہیں۔ جب قافلہ یہاں سے گیا تھا تو یہ علم آقا حسین نے میرے بابا کے ہاتھ میں دیا تھا۔ کہ آپ آقا عباس کے فرزند ہیں؟ کہاں؟ کہا شہزادے اب یہ علم لشکر اسلام کی نشانی نہیں رہا، اب یہ آپ کے بابا کی شناخت بن گیا ہے، اور یہ جو آپ اس پر خون دیکھ رہے ہیں یہ آپ کے بابا کا خون ہے، آپ کے بابا شہید ہو گئے۔ کہانے والے میں نے تجھے بہت زحمت دی، بس ایک سوال اور جواب دیتے بھی جا رہا ہوں۔ کہا پوچھئے۔ کہا یہ بتا دے کہ پہلے میرا بابا مارا گیا کہ پہلے آقا حسین؟ کہا شہزادے کیسی باتیں کر رہے ہو، جب تک تمہارا بابا زندہ تھا کسی کی مجال نہ تھی کہ نظر اٹھا کے حسین کی طرف دیکھتا۔ بچہ تڑپ کے گود سے نکلا، جا کے ایک ضعیفہ سے لپٹ گیا۔ اے دادی ہمیں پرسا دیجئے، ہمارا بابا آقا بقربان ہو گیا، ہم یتیم ہو گئے، اب کوئی واپس نہ آئے گا، اب کسی کو انتظار نہ ہوگا۔ سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ قل اللہ پڑھ کے سید صابر حسین صاحب ابن سید شاہد حسین صاحب کے لیے یہ سارے ثواب کرتے ہیں۔